اور تم نے گٹکے کھا کھا کے نا گٹکے کھا کھا کے اتنے برے بعض کا منہ تھوڑی ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچرا پھینکنے والا ڈبہ. اتنی پڑیاں 2-3 ملائے گا 2-3. ایک وہ کینسر کی بھی آتی ہے چھوٹی والی سمجھے وہ بھی اسی میں گھسیڑ لے گا اور پھر ہلائے گا یوں ہلائے گا پتہ نہیں کیا نعمت سمجھ رہا وہ بھی ہلا کے پھر پھونک مار کے اس کو پھلائے گا پھر منہ میں یہاں لگا کے پھر کٹکی سے ایسے کر کے پھونک کے پھر وہ پوری منہ میں. اب اگر اس سے کوئی بات کر اب کر رہا ہے کوئی بات کر کافی دیر منہ میں رکھتا ہے. شاعر صاحب بات صحیح ہے کافی دیر ایسی عادت ہی کیوں بنا. اب اگر کوئی بات کرے کیا بورے بن گئے. اللہ نے اچھا خاصا منہ دیا اچھی خاصی زبان دی ساری باتیں دی اور تم نے اس کو کوڑے دان بنا دیا اور ایسا منہ اتنا بھر لیتا ہے اب کر رہے. لیکن ذرا سنو پیارے ایک چھوٹی سی بچی تھی چھوٹی سی اس نے امی سے پوچھا امی منہ سے خوشبو کیسے آتی ہے. کہا بیٹا درود پڑھا کرو. ہاں سبحان اللہ. کیا کہنے سے یہ صاحب درود نہیں پڑھو گے پڑھو نا صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا درود پڑھا کرو. اچھا اور پھر تو جو اس منہ سے مانگو گی انشاءاللہ سب سے اچھی دعا خود درود ہے. اب چھوٹی سی بچی تھوڑی بڑی ہوگی درود پڑھے روز اتنا درود اتنا درود اتنا درود اتنا درود. اس کا گھر الگ تھا. ایک نمازی صاحب آئے بزرگ تھے نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی تلاش رہے تھے. کنواں تھا سامنے مگر پانی کیسے نکلے نہ کوئی برتن نہ کچھ. گھر سے اندر سے عورت دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی نمازی ہے اور بار بار پانی کو دیکھ رہا. کہا بیٹی ذرا ادھر آؤ. اللہ کہا میرے لال ادھر آؤ. جیسے ہی لڑکی آئی اس کی ماں بولی میرے لال درود پڑھتے ہوئے چلی جاؤ اور جا کر کے کنویں میں تھوک دو. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بولا. لڑکی نے کہا امی پھر جاؤ. اب لڑکی جو تھی درود شریف چھوٹی سی بچی تھی درود شریف پڑھتی جا رہی. جیسے میرے پاس حضرت ابھی وہاں گھر پہ اتنی بڑی بچی آئی چھوٹی سی اور عالمہ پڑھ رہی ہے چھوٹی سی حضرت. اور تم اپنی جوان بچیوں کو موبائل دے رہا ہو تو بگڑنے کا علاوہ کیا ہوگا. بھائی موبائل کسی نہ کسی کا تو فون آئے گا کہیں نہ کہیں تو کرے گی. کیوں دے رہا ہو ایسی چیز. کتابیں دو ان کے ہاتھ میں. اب اتنی چھوٹی سی بچی میرا خیال ہے اس کا نام اس نے شفا بتایا ایسی بتایا کچھ. اتنی بڑی بچی اچھا اتنی بڑی بچی اور اگر جوان بچی کو موبائل دو گے تو وہی دیکھے گی تو تمہیں تو ہی بچانا ہوگا ہمیں تو ہی بچانا ہوگا. اولاد کے ذریعے نا جنت بھی ملتی ہے جہنم بھی ملتی ہے. صحابہ کے درمیان نبی نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کی 3 بیٹی ہوں پرورش صحیح ہو جائے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. ایک صحابی نے سوچا اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 ہوں تو وہ تو رہ گیا. وہ کھڑا ہوا کہنے لگا آقا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا تم بھی پوچھو. کہا اگر آقا کسی کی 3 بیٹی نہ ہو 2 ہوں تو میرے نبی نے فرمایا ان کی صحیح پرورش کر دے وہ بھی جنتی. ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا سب پوچھ رہے ہیں اجازت ہو میں بھی پوچھ لوں. نبی مسکرا کے بولے تم بھی ایک کوئی پوچھو گے پوچھو. کہا آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو نبی بولے صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنتی. یہ نبی فرماتے بیٹیوں کی وجہ سے. اور دوسری طرف حدیث ہے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء. سمجھے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہوں بے پردہ گھوم رہی ہوں موبائل چلا رہی ہوں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہوں غیر مردوں سے مل رہی ہوں بات چیت کر رہی ہوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں وہ ماں باپ دیوس ہیں اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. بے شک. سمجھ میں آ رہی بات. وہ لڑکی درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اللہ اللہ نیچی نظریں کہیں نہیں دیکھ رہی ہے. میری امی نے کہہ دیا جا رہی ہے. ادھر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا جاؤ میرے محبوب پہ بچی درود پڑھ رہی ہے. یہ تھوکے گی پانی کو اوپر کر دینا اوپر کر دینا اوپر کر دینا. اللہ اللہ لڑکی
وہ اللہ والا وہی کھڑا. لڑکی نے درود شریف پڑھا, پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوکا تو کنویں کا پانی من کے برابر آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. یہ درود کی برکت ہے. اب سنو, ادھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں آ رہے. جب دیکھا انہوں نے یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے, روشنی کہاں سے آ رہی ہے. ابو بکر بولے آقا کھڑے ہیں. آقا کون کھڑے بولو یار. کیا ایمان تھا ابو بکر صدیق کا, کیا ایمان تھا. ایک موقع پر تو نبی نے یہ بھی فرمایا میری ساری امت کا ایمان ایک پلے میں اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کہا آقا ایسا کیوں؟ کہا سب ایمان لائیں, کسی نے کوئی دلیل مانگی, کوئی دلیل مانگی, کوئی دلیل مانگی, مگر میرا ابو بکر وہ ہے بغیر دلیل مانگے ہی ایمان لایا. سبحان اللہ. میرے نبی نے انگوٹھی دے دی اور اپنے نجی کام کے لیے ابو بکر کو بلاتے تھے. تمام صحابہ میں جس سے زیادہ انسیت ہوتی ہے نا اس کو بلایا جاتا. کہا ابو بکر میری یہ انگوٹھی ہے. کہا جی آقا. کہا اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ. کیا لکھوا لاؤ بولو؟ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھی لے کر کے چلتے چلے جا رہے, مگر ذہن میں آیا جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا بھی تو نام ہے. عشق مچل گیا, وہاں پر پہنچے, لکھنے والے سے کہا اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دو. سبحان اللہ. جیسے ہی لکھا چوما, اور چومنے کے بعد آتے چلے جا رہے. حضرت ابو بکر صدیق نے راستے میں دیکھا اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. مسجد میں آ گئے, اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. میرے آقا کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کر دیا. آقا لیجئے. جیسے انگوٹھی لی, میرے آقا نے دیکھا, نبی بولے ابو بکر میں نے ایک نام کو کہا تھا, تم 3 کیوں لکھوا کر کے لائے ہو؟ سبحان اللہ. ابو بکر چکر میں 3, میں نے تو 2 کا لکھوایا, اللہ کا اور رسول اللہ کا. کہا آقا 3 کہاں؟ کہا آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی, میں نے اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھوایا. بے شک سے. کہا جہاں پر اللہ کا نام ہے وہی رسول اللہ کا نام ہے. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور محبوب سے جا کر کے کہہ دو جبریل اللہ نے کہا میرے دوست کو ابو بکر نے مجھ سے جدا نہیں کیا, تو میں اپنے محبوب کے دوست کو اپنے محبوب سے جدا نہیں کروں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تم بھی نام لکھواتے ہو, بعض انگوٹھی پر نام لکھواتا, اے سے لے کے زیڈ تک. اشارہ سمجھ لیو کتنی گندی ذہنیت ہو گئی ہے. جیسے ان کا نام یوسف رضا ہے تو بس لکھوائے پڑا وائی. یہ نہیں مطلب جو لڑکے کیسے بتاؤں کیسے بولوں, جو لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے نا اور وہ سوچتے ہیں ہم بڑے مجنو ہیں, بڑے عاشق ہیں, نکما نٹھلا, اسی لڑکی کا جو پہلا اکشر ہوتا وہ لکھوا کے رہتا. بعض تو گردن پہ یا ٹیٹو بھی آدھا پگلا ہو گیا, آدھا پگلا ہیں ایسے لڑکے. بعض چاندی کی وہ بنائیں گے اور یہاں پہ وہ اتنی بڑی ٹکلی یا کچھ بڑا بالا اکشر اے سے زیڈ تک جو بھی اس کا نام آتا ہوگا, یہ ہے مجنو, یہ جائے گا جنت میں. بدلو اپنی ذہنیت کو. سرکار مفتی اعظم نے کیا کہا تھا, اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو گے نا تو ایک پہ اللہ ہوگا اور ایک پہ محمد ہوگا. سبحان. ہاں, ایک پر خدا ایک پر محمد. اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں. حبیب خدا کا
پڑھ دوں ارشاد سبحان اللہ بولو نا. اچھا آپ لوگ مشورہ کر کے بولو گے کیا؟ آپ بھی بولو سبحان اللہ. اس لیے بلوا رہا ہوں، میرا ہی فائدہ نہیں ہے، تمہارا بھی فائدہ. 90 نیکیاں ملیں گی، 90. اور تمہارے کو اتنے گودام تو بھرے نہیں ہوں گے نیکیوں سے جو اب ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو، مولا سب کی مغفرت فرمائے آمین اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین آمین. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، ہاں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں.